بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عزادار، ماتمدار اور تعزیہ دار افراد کی خدمت میں سلام عقیدت، سلام محبت، لبیک یا حسین۔ 1445 ہجری کے عشرہ محرم سے خطاب کے سلسلے میں ملیشیا آنا ہوا اور یہاں کے مرکزی امام بارگاہ باب الہدایہ میں خطاب کا شرف حاصل ہوا۔ یہاں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا کہ جن کو اگر تفصیلاً بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، چونکہ مجھے جانا ہے، میری فلائٹ ہے، لہٰذا میں مختصر طریقے سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ ملیشیا وہ ملک ہے کہ جہاں ہندوستان یا پاکستان کی طرح یا دیگر ممالک کی طرح جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء پر آزادی اور آسانی نہیں ہے۔ یعنی یہاں کی نگاہ میں عزاداری جو ہے وہ کوئی دینی کام نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ لوگ آپ کو اسلام کے دائرے میں بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہاں آیا اور میں نے یہاں دیکھا کہ جو عزاداری کا انداز ہے، جو عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے کا جوش، جذبہ اور ولولہ ہے، وہ شاید بہت کم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ عزاداری پہ پابندی، چونکہ عزاداری سید الشہداء کا یہ مزاج رہا ہے کہ جتنی اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ اتنی ہی بلندی پر گیا ہے، اور اس کا پرچم ہمیشہ بلند رہا ہے، اور انشاءاللہ تو ظہور امام اور بعد امام ظہور امام بھی ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ یہاں باب الہدایہ نام کا ایک امام بارگاہ ہے جسے رضوی صاحب اور رضوی برادران جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی اچھا انتظام، یعنی آپ یقین جانیں جب آپ یہاں جائیں گے امام بارگاہ میں تو آپ کو وہ روحانیت اور وہ معنویت کا احساس ہوگا کہ جیسے آپ کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کی روح مطمئن ہو، جہاں آپ کی روح کو اطمینان حاصل ہو، جہاں آپ کے قلب کو اطمینان حاصل ہو، وہ اس امام بارگاہ کے اندر آپ کو جا کے کیفیت محسوس ہوگی۔ ایک سوگ کا ماحول ہے، اور ہر طریقے سے کوئی چیز، یعنی نظر نیاز، لنگر امام حسین کا روزانہ بہترین اہتمام، اور یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً روزانہ تقریباً مرد اور عورت سب ملا کے 500 کے اندر، کبھی زیادہ کبھی کم، چونکہ یہاں چھٹی کا بھی سسٹم ہوتا ہے، مجمع رہتا تھا۔ اور روز عاشور یعنی شب عاشور سے لے کے شام غریبہ تک مسلسل 24 گھنٹے کی وہ عزاداری کہ جو شاید ہم اپنے ممالک میں برپا نہ کر پائیں۔ یعنی جو شب عاشور کی مجلس کرنے آیا ہے وہ پھر شام غریبہ کی کر کے یہاں سے واپس گیا ہے۔ اس کے درمیان جو ہے وہ شب عاشور کی مجلس ہے، پھر پوری رات کی شب بیداری ہے، پھر اس علم مبارک کی زیارت ہے جو کربلا معلیٰ سے یہاں لایا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے صبح میں ایک مجلس ہے، اس کے بعد اذان جناب اکبر ہے، پھر جماعت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر صبح عاشور ہے، اس کے بعد اعمال عاشور ہے، پھر جلوس نکلتا ہے عزا خانے کے اندر، اس کے بعد جو ہے پھر ایک مجلس ہوتی ہے جس کو عصر عاشور کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فاقہ شکنی، اور پھر اتنا لمبا پروگرام شاید ہم لوگ اپنے ملکوں میں اور اپنے ممالک میں ایسا پروگرام نہ کر پائیں، چونکہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان پروگرام کر کے گھر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے، مگر نہیں، یہاں 24 گھنٹے عزاداری ہوئی ہے۔ میں چونکہ شکریہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تمام مومنین، عزادار، ماتمدار، بالخصوص ہمارے رضوی صاحب اور ان کے فرزندان رضوی برادران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ انہوں نے اس خدمت کے لیے مجھے چنا۔ میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور دن بہ دن جس طریقے سے یہ عزاداری کو بڑھانا چاہتے ہیں پروردگار عالم ان کے وسائل میں اضافہ فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میں پھر آخر میں رضوی صاحب کا، آپا کا اور تمام محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کا شکر گزار ہوں۔ فقط والسلام۔